امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں حریف ملک سربیا اور کوسوو نے تجارتی تعلقات معمول پر لانے پر اتفاق کر لیا، جبکہ امریکہ میں موجود ان دونوں ممالک کے رہنما اسرائیل کے حوالے سے اپنی خارجہ پالیسیوں میں تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ سربیا تو پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن اس نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کر لیا، جبکہ کوسوو نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ سفارت خانہ یروشلم میں ہی کھولنے کا اعلان کیا۔ اب اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ جمعے کے روز مکے کی گرینڈ ماسک کے امام نے عبدالرحمن السعودی نے جو خطبہ دیا، اسے مسلم ممالک اور کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اشاروں سے جوڑا ہے۔ اپنے خطبے میں السعودی نے کہا کہ اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کا احترام کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہودی پڑوسیوں کے ساتھ اس قدر اچھے تھے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ السعودی نے اسلامی عقیدے کو غلط اور مشکوک عقائد سے پاک کرنے کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ امام نے پہلے پرامن بین المذاہب مکالمے کرنے پر زور دیا اور پھر سعودی عرب نے اسرائیل پروازوں کو اپنی فضائی حدود میں جانے کی اجازت دینے پہ اتفاق کیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے حال ہی میں کہا تھا کہ مملکت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے اس شرط پہ راضی ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین امن معاہدہ طے پا جائے۔ سوڈیس کے الفاظ نے سوشل میڈیا پر احتجاج کی ایک لہر دوہرا دی، جہاں بہت سارے عرب لوگوں نے، مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سعودی عربیہ کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ مصری اسلامی اسکالر محمد الصغیر نے سعودی عالم پہ منافقت کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور غداری کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ محمد الشنقتی آف موریتانیہ، انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے مکہ میں واقع گرینڈ مسجد کے پوڈیم کا استحصال کر رہے ہیں، جبکہ دیگر سعودی مخالف لوگوں نے الزام لگایا کہ اس خطبے کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کے سامنے سر جھکا لیں۔ انہیں اسلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی چیز غداری کا جواز نہیں پیش کر سکتی۔ ہم امت مسلمہ کی بہت بات تو کرتے ہیں، لیکن اس وقت شاید امت مسلمہ کا لفظ اپنا آخری سانس لے رہا ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد، عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے دنیا میں اپنی سمت اور سینٹر آف گریوٹی کہیں کھو دی اور رہی سے ہی کثر فلسطین میں اسرائیل کے قیام نے نکال دی، اور اس کے بعد ہونے والے واقعات نے امت مسلمہ کے کانسیپٹ کا جنازہ نکال دیا۔ اب مسلم ممالک کے مقابلے میں بھارت اور اسرائیل کو ترجیح دینے سے رہی سے ہی کثر بھی نکل گئی۔ ہر ملک کو اپنی اپنی پڑی ہے اور وہ اس منجھار سے نکلنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں تمام تر پالیسیوں کا فوکس صرف اور صرف تیل کی مسلسل فراہمی اور اسرائیلی مفادات کا تحفظ رہا۔ اب امریکہ کو تیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا فوکس اسرائیلی مفادات کے تحفظ پہ آ گیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اسرائیل کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو لاحق الگ الگ کمزور اور ہر ممکن خطرات کا خاتمہ کیا۔ امریکہ نے اپنی فوجی، معاشی اور سفارتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عربوں کو بالآخر فلسطین کو ترک کرنے اور اسرائیل کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرنے پہ مجبور کر لیا، اور اس کے ساتھ امریکہ نے اسرائیل کی طرف سے سینائی ڈیزرٹ، ویسٹ بینک، گولان ہائٹس اور یروشلم میں فلسطینی اور عربی لوگوں کی سرزمینوں پہ قبضے کو بڑھوا دیا۔ امریکہ کی مڈ ایسٹ میں پالیسی کامیاب رہی۔ امریکہ نے اسرائیل اور اس کے ہمسایہ ممالک کے مابین جنگوں کی ایک نہ ختم ہونے والی سلسلہ شروع کر لیا، اور مڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک کی فوجی طاقت، معیشت، سیاست اور سفارتکاری جو کچھ بھی تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربوں کی تاریخ اسلام سے جڑی ہوئی ہے اور ان کی غیرت مسلمانوں کی غیرت کہلائی جاتی تھی۔ یہ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ تلوار اور جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی تھی، لیکن جب جدید ٹیکنالوجی نے دنیا کا نظام بدل دیا تو اب 30,000 فٹ کی بلندی سے دشمن کا جہاز سب کچھ تباہ کر کے نکل جاتا ہے۔ تو عربوں نے 1960 کی جنگیں لڑ کر دیکھ لی کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ اسرائیل نے 6 دن میں امریکہ کی مدد سے پورے عربوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، جس میں مصر، عراق، شام کی مسلح افواج کے ساتھ سعودی عرب کی چھوٹی موٹی فوج بھی شامل تھی، اور اس جنگ میں بھی عربوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا، اور مصر جو سب سے آگے تھا اس نے مایوس ہو کر اسرائیل سے صلح کر لی اور اپنے علاقے واپس لے لیے، اسرائیل سے دوبارہ نہ لڑنے کا عہد کر لیا۔ اسرائیل نے 6 دنوں کے اندر شام، مصر اور اردن کا ہزاروں میل کا رقبہ قبضہ کر لیا، جبکہ سعودی عربیہ نے کبھی بھی طاقتور فوج بنانے پہ غور نہیں کیا، کیونکہ اس سے اس کی بادشاہت کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو ایسی صورت میں کون لڑے گا؟ اسرائیل سے جو لڑنے کی بات کرتے تھے آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اسرائیل کو مقابلہ کرنے کے لیے خالی پیلی نعروں کی بجائے نیک نیتی اور جدید ٹیکنالوجی میں ترقی واحد راستہ، لیکن جس کے مسلمان ممالک میں کہیں دور دور تک تو آثار نظر نہیں آتے۔ دوسرے سے مسلمانوں کو سیاسی، نسلی، فرقہ وارانہ بنیادوں پہ ایسا تقسیم کیا کہ سعودی عربیہ اسرائیل سے زیادہ ایران سے خطرہ محسوس کرتا ہے، جبکہ حالیہ رپورٹ کے مطابق ایرانی انقلاب کو عرب دنیا تک پھیلانے کی بات CIA نے پھیلائی تھی، اور اس تقسیم نے اسرائیل کے قیام و نظریات اور بھی مضبوط کر دی اور اس کے وجود کو
لاحق خطرات ایک ایک کر کے دم توڑ چکے۔ آپ خطے پہ نظر ڈال کے دیکھیں، جس نے اسرائیل اور امریکہ سے خفیہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، وہ ملک ابھی تک معاشی طور پہ کسی نہ کسی لحاظ سے مستحکم ہے، لیکن جس نے اسرائیل کی مخالفت کی وہ تباہ ہو گیا اور اس کے اپنے ہی ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ امت مسلمہ کا کردار ہمیشہ سے فلسطین اور کشمیر کے معاملات پر دیکھا جاتا تھا، لیکن آج تو نہ کوئی کشمیر کی بات کرنے کو تیار ہے اور نہ فلسطین، جبکہ معاشی مفادات کے لالی پاپ نے امت مسلمہ کے دشمنوں سے معاشی تعلقات قائم کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کی ایک تازہ مثال گلف ممالک کا مسئلہ کشمیر پر رسپانس اور بھارت سے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، جو کہ امت مسلمہ کے کانسیپٹ کی بالکل الٹ ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہوگا، اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں ہوگا۔ یہاں OIC ہو یا اقوام متحدہ، جب تک یہ ممالک اپنی ذاتی فوائد سے نکل کر امن کرنے میں سیریس نہیں ہوتے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور عربوں کے بڑھتے تعلقات ہی عرب اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ ہے، اور آنے والے دنوں میں تاریخ ان حقائق سے پردہ اٹھائے گی، کیونکہ سعودی عربیہ اور دیگر عرب ممالک کو معاشی فوائد کا لالی پاپ دے کر بھارت کے قریب لایا گیا، اور کس کس ملک نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ عربوں کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا کہ ان کے معاشی مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے معاشی مفادات کو پاکستان کے لیے کسی صورت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ایسا کچھ کرنے کے مخالف ہیں جو ان کی سرمایہ کاری کو وہاں خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کاروباری مفادات صرف اور صرف بھارت کے مفاد میں کیوں؟ صرف بھارت ہی عربوں کو استعمال کیوں کر رہا ہے، جبکہ بھارت کے لاکھوں ورکر عرب ممالک سے کما کر بھارت بھیج رہے ہیں۔ عرب ممالک میں اپنی سرمایہ کاری اور دیگر معاشی فوائد کو کشمیر کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اب امت مسلمہ کا کانسیپٹ کدھر گیا؟ یہ انتخاب اور ترجیح کی بات ہے، یا یہ چائنا کے ساتھ بھارت کو اپنے آخری قربانی کے شور ڈاؤن کے لیے تیار کرنے کے بڑے امریکی ڈیزائن کا حصہ ہے؟ عرب ریاستیں کشمیر کو امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین دو طرفہ مسئلہ کے طور پہ دیکھتی ہیں۔ پاکستان ان سے متفق نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں عرب مسلم ممالک اور غیر عرب مسلم ممالک تقسیم ہو رہے ہیں۔ اب یہ عرب اور باقی امت کے درمیان مفادات کا رخ موڑنے اور ٹکراؤ کرنے کا معاملہ بن گیا۔ تقسیم پہلے سے موجود ہے، عملی طور پہ اس کی توثیق کرنے کے لیے صرف ایک واقعے کی ضرورت ہے۔ پاکستان، ٹرکی، ملیشیا اور ایران کے بلاک بننے کی باتیں بہت پہلے سے چل رہی ہیں۔ جتنا زیادہ عربوں کا جھکاؤ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی طرف ہے، اس طرح امت کا غیر عرب حصہ ان سے دور ہو سکتا ہے، اور ان سے امت تقسیم، کمزور اور تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ اگر امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے اتحاد کو عرب محکوم کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو امت بھی غیر ارادی غلامی میں جانے کی مخالفت کرے گی۔ امت کی قیادت میں اس نتیجے میں غیر عربوں تک منتقل ہو سکتی ہے، جو کہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسلم امہ کی قیادت کی پہلی بار تبدیلی کا اشارہ اس وقت سامنے آیا جب سعودی عرب نے پاکستان کو ملیشیا سمٹ میں جانے سے روکا، اور اس نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچایا۔ پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے اور شاندار فوجی طاقت بھی رکھتا ہے، اور یہ ابھی بھی امت مسلمہ کے ساتھ مل کر بڑی ترقی کر سکتا ہے ڈیفنس وغیرہ کے لیے۔ عرب اسرائیل جنگ میں وہ پاکستانی پائلٹس ہی تھے جنہوں نے ہمت اور بہادری کے شاندار کارنامے سر انجام دیے، اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ مغرب کو خلافت ختم کرنے میں کئی صدیوں کا وقت لگا، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی مدد کے بغیر تو یہ نہیں کر سکتے تھے نا۔ لیکن مسلمانوں نے مغرب کے ساتھ مل کر ان کے عزائم کو جلد سے جلد حاصل کرنے میں حیران کن مدد کی۔ اس وقت اسرائیل، امریکہ، بھارت کا گٹھ جوڑ نہ صرف چائنا کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے بلکہ اسے مسلم ممالک کو بھی تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مسلم ممالک کو اپنی اسٹریٹجک معاملات کو دوبارہ سے سمجھنا ہوگا، اور امریکہ، اسرائیل، بھارت کے مشترکہ کوششوں سے چلنے والی سازشوں کو پہچاننا چاہیے۔ امت کی قیادت منتخب نہیں ہو سکتی، اس میں زیادہ عملی، بڑے دل، ہمت، جہد اور ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ امت کی قیادت نہ تو کوئی طے شدہ ہے اور نہ ہی اس مقدس حق ہے، اور یہاں یہ واضح طور پہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اسے باقی امت کے مفادات اور زیادہ حساس بھی ہونا پڑے گا۔ کیا امت مسلمہ اپنی حیثیت کھو رہی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹس کے اندر، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔